حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی مخالفت کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان باطل عقیدوں سے بچا رہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو اجماع سلف کے خلاف ہے۔ اس درجے میں انسان سنی مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کا ارادہ کرے، معصیت کا ارادہ کرے، تو اس کو اس وقت یہ بات یاد آ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا اسے حساب دینا ہے، اور وہ گناہ کو ترک کر دے، گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ جو دوسرا درجہ ہے، اسی درجے کی تکمیل یہ ہے، اس درجے کو اس وقت پورا کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان شبہات کو بھی چھوڑ دے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے۔ جس نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا، اس نے اپنی آبرو کو اور اپنے دین کو بچا لیا۔ جو مشتبہات میں پھنس گیا وہ محرمات میں بھی پھنس جائے گا، وہ حرام کاموں میں بھی پھنس جائے گا۔ مشتبہات سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جس کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے کہ یا ناجائز ہے، دونوں چیزوں کا احتمال ہو۔ مثال کے طور پر انسان بیمار ہے لیکن وہ وضو کرنے پر قادر ہے، اس کا پورا یقین نہیں ہے کہ اس کا وضو کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کا جائز ہونا یا جائز نہ ہونا یہ گڑبڑ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص بیمار ہے، سخت بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو بہت سخت تکلیف ہو گئی ایسی صورتحال میں، تو اب اس کے لیے یہ چیز مشتبہ ہو گیا کہ آیا اس کے لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسی صورتحال میں اس شکل کو اپنائے جس شکل کا جائز ہونا یقینی ہے، اور یہی تقوی ہے، اور نفس کی مخالفت کا یہ متوسط درجہ ہے۔ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو کہ گناہ ہے، معصیت ہے، کرنا بہت آسان ہے، اور انسان اپنی کوشش سے، اپنے اختیار سے اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہوائے نفس کی وہ شکل، نفسانی خواہشات کی وہ شکل جو عبادات میں شامل ہو جاتی ہے، جو نیک اعمال میں شامل ہو جاتی ہے، اس سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جیسے ریا اور خود پسندی، دکھلاوا، کہ بسا اوقات انسان اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسے شیخ کامل کے حوالے کر دے کہ جس نے کسی شیخ کامل کے پاس رہ کر کے مجاہدات کیے ہوں اور نفس کے عیوب سے جو واقف ہو، نفس کے عیبوں سے جو واقف ہو، اور اس کا علاج کا طریقہ بھی جانتا ہو، پھر وہ جو مشورہ دے اس مشورے پر عمل کرے۔ حضرت یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں نجار تھا، بڑھئی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، تو میں نے اپنے اندر سستی محسوس کی اور اپنے باطن میں ظلمت محسوس کی۔ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دن روزے رکھ لوں تاکہ یہ سستی اور ظلمت دور ہو جائے۔ اسی حالت میں کہ جب میں روزے سے تھا، ایک مرتبہ شیخ اجل امام بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں مہمان ہوا۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا اور مجھے بھی حکم دیا کہ کھانا کھاؤ، اور فرمایا کہ وہ بہت ہی برا بندہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ ہو، جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو
ہوائے نفسانی کے، نفسانی خواہشات کے تابع ہو۔ تو یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ میرے اندر عجب ہے، خود پسندی ہے، نفسانی بیماری ہے، جس کو شیخ نے محسوس کر لیا تھا، اور مجھے اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ ذکر و شکر میں اور نفلی عبادات میں شیخ کامل کی ہدایت اور ان کی اجازت ضروری ہے۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو ایسا شیخ کامل، جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے، میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منقول ہے، بعض اوقات میں اپنے دل میں قدورت محسوس کرتا ہوں اور ہر روز میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ دوستوں، نفسانی خواہشات سے بچنے کا جو تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذکر و فکر کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو ایسا مزکہ اور مصفہ بنا لے کہ اس میں نفسانی خواہشات باقی ہی نہ رہے کہ جو اس کو برائی کی طرف کھینچے، پھر برائی کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ ولایت کا خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرح سے کوشش کروں گا اس کو گمراہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات میری تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ دوستوں، دینی، علمی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے انسان بچائے رکھے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب